جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے کروائے جانے والے سب انسپکٹر کے امتحان پر ایک مرتبہ پھر خطرے کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے یعنی JKSSB کی جانب سے JKPSI کے انڈر امتحانات لیے جانے ہیں، جن کی تاریخ 7 سے 19 دسمبر مقرر کی گئی ہے، یعنی اس میعاد کے دوران یہ امتحانات ہونے ہیں۔ لیکن ان امتحانات کو کروانے کے لیے جس کمپنی کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس کمپنی کو 3 سال کے لیے اتر پردیش میں بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کمپنی کی جانب سے بڑے پیمانے پر ہیر پھیر بھی کی گئی تھی۔ وہی کمپنی جو اتر پردیش میں ہیر پھیر کے لیے جانی جاتی ہے اور 3 سال تک بلیک لسٹڈ بھی رہی ہے، اسی کمپنی کو جموں کشمیر میں JKSSB کے سب انسپکٹر کے امتحانات کروانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے ان امتحانات کو لے کر ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اگر MS ایپٹیک لمیٹڈ جو یہ کمپنی ہے جو اتر پردیش میں 3 سال تک لگاتار بلیک لسٹڈ رہی ہے، اسی کمپنی کو جموں کشمیر میں سب انسپکٹر کے امتحانات کروانے کی ذمہ داری کیوں سونپی گئی ہے؟ وہ بھی ایسے وقت میں کہ اس سے پہلے بھی وہ تمام ایسپیرنٹ جنہوں نے سب انسپکٹر کے لیے فارم بھرے تھے، اس میں گورنمنٹ کی جانب سے ایک بڑی انویسٹیگیشن ہوئی تھی، جس میں پایا گیا تھا کہ بڑے پیمانے پر رشوت خوری ہوئی ہے اور رشوت دے کر کے بہت سارے لوگوں کے نام لسٹ میں ڈالے گئے ہیں۔ سرکار کی جانب سے بڑا ڈیسیجن لیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس ایگزام کو جموں کشمیر میں کنڈکٹ کروانے کے تمام تر لوازمات پورے کیے گئے، لیکن پھر سے چوک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ہر نوجوان، خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے سب انسپکٹر کا امتحان پچھلی مرتبہ کلیئر کر لیا تھا اور اب دوبارہ وہ تیاری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھاری تعداد میں ایسے نوجوان بھی ہیں جو اس مرتبہ اس امتحان کو کوالیفائی کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ جی جان سے محنت کرتے ہوئے نوجوان نظر آ رہے ہیں، دن رات ایک کر کے نوجوان تیاری تو کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ایک مرتبہ پھر اس امتحان کو لے کر کے جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا ہے۔ اس میں کلیئر طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ MS ایپٹیک لمیٹڈ اگر 3 سال کے لیے UP میں اپنی بدعنوانی کو لے کر کے بلیک لسٹڈ رہی ہے، تو اسی کمپنی کو کیوں یہ امتحان کروانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی سب انسپکٹر کے امتحان میں رشوت چلی تھی۔ کروڑوں روپے رشوت لے کر کے کچھ لوگوں کو لسٹ میں نام ڈالے گئے تھے، اور اس لسٹ کو کینسل کر کے اب دوبارہ جب یہ امتحانات ہو رہے ہیں تو ایسے میں ایسی کمپنی کو ذمہ داری کیوں دی گئی ہے جس پر پہلے سے ہی سوالیہ نشان لگا ہے۔ اب آنریبل جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی، اور خاص طور سے وہ سبھی ایسپیرنٹس جو اس وقت جموں کشمیر PSI کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، وہ امتحان کی تیاری میں بالکل مصروف رہیں اور اپنی کنسنٹریشن کو بالکل ڈائیورٹ نہ کریں۔ اس وقت جو نوجوان کوشش کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ دبدبے میں ہیں اور ان کی کنسنٹریشن تو ڈائیورٹ ہو ہی رہی ہے کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہ جانے کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ آئے گا اور شاید ایک بار پھر یہ امتحانات منسوخ کر دیے جائیں، لیکن فی الحال ایسا کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آخر کیوں JKSSB کی جانب سے JKPSI کے امتحان کروانے کے لیے MS ایپٹیک
लिमिटेड कंपनी जो 3 साल तक ब्लैक लिस्टेड रही है अपनी बदअनवानियों को लेकर, उत्तर प्रदेश के अंदर उसे ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में भी उठाया गया है। एडवोकेट अभिनव गुप्ता हों या एडवोकेट अभिनव शर्मा हों, इन सभी की जानिब से इस पर बातचीत आ रही है। और अब हाई कोर्ट का आखिरी फ़ैसला जब सामने आएगा तो उसके बाद ही हकीकत और सूरत हाल साफ़ होगी।